طلبہ السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 66، نظم کا عنوان زمین کربلا، شاعر وحید اختر۔ نظم کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ نمبر 1 سرگرمی، شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ نظم، عنوان، شاعر، صنف، قسم۔ پہلے ہمیں نظم کا بغور مطالعہ کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدوروں نے، نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے۔ دیدور یعنی کہ عقل مند، سر نیوڑانا یعنی کہ سر جھکا دینا۔ آشفتہ سر یعنی کہ مصیبت کا مارا۔ اس خاک کو پہچان لیا دیدوروں نے، نیوڑا دیے سر سجدے میں آشفتہ سروں نے۔ سمجھا صدف اس دشت کو روشن گہروں نے، اسباب سفر کھول دیا ہم سفروں نے۔ دریا نے قدم چوم لیے تشنہ لبی کے، برپا ہوئے خیمے حرم پاک نبی کے۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے اعدا، اعدا عدو کی جمع یعنی کہ دشمن۔ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے اعدا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، کم ظرف کے وعدے کی طرح پھر گیا دریا۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ دیکھیے اس بند میں دوسرا جو بند ہے اس اقتباس کا، اس میں شاعر نے تشبیہ استعمال کی کہ دم بھی نہ لیا تھا کہ امڑنے لگے اعدا، بزدل کی طرح آنکھ بدلنے لگی دنیا۔ بزدل کی طرح دنیا جو ہے، جس طرح سے بزدل وعدہ خلافی کرتا ہے بدل جاتا ہے، تو اسی طرح سے دنیا نے بھی آنکھ بدل دی۔ چھوٹا دل حاسد کی طرح ہو گیا صحرا، اس میں بھی حاسد کی طرح جو صحرا تھا، صحرا کی طرح حاسد کی طرح صحرا بھی چھوٹا ہو گیا، یعنی صحرا کو حاسد کے دل سے تشبیہ دی گئی۔ کم ظرف کے وعدوں کی طرح پھر گیا دریا، یہاں پر دریا کو تشبیہ دی گئی کم ظرف کے وعدے سے۔ گلشن سے نکالا گیا پھولوں کا سفینہ، پھر ریت پہ آ ٹھہرا شہیدوں کا سفینہ۔ ان دونوں مصروں میں پھولوں کا سفینہ، اس سے مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا، ان کے ساتھی۔ تیسرا بند، جب کذب کی بیعت سے کیا صدیق نے انکار، سوداگرے خوں جسم پہ سجنے لگے ہتھیار، میدان میں لگے اسلحے جنگ کے انبار، شر حق کے مقابل ہوا آمادہ پیکار، خوابیدہ ضمیروں نے کیا جبر سے سودا، بیدار یہ ایمان نے کیا صبر سے سودا۔ آخری جو بند ہے اس میں شاعر نے صنعت تضاد کی خوبی پیدا کی۔ کذب اور صدیق ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں، کذب یعنی کہ جھوٹا، صدیق یعنی کہ سچا۔ اسی طرح شر اور حق ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔
اور اسی طرح سے جبر اور صبر، یہ دونوں الفاظ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اب ہمیں اسی اقتباس پر سرگرمیاں مکمل کرنی ہیں۔ جیسے پہلے عنوان، اس نظم کا جو عنوان ہے زمین کربلا، عنوان میں لکھیں گے زمین کربلا۔ شاعر، اس نظم کے شاعر ہے وحید اختر۔ صنف، یہ نظم جو ہے کربلائی مرثیہ اس نظم کی صنف ہے۔ معاف کرنا، صنف جو ہے وہ مرثیہ ہے اور قسم کربلائی مرثیہ۔ اسی طرح اسی اقتباس پر دوسری سرگرمی، شعری اقتباس کی روشنی میں واقعہ کربلا کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ شعری اقتباس کی روشنی میں واقعہ کربلا کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب اس کا کہ نیکی و بدی اور حق و باطل کی کشمکش ہر زمانے میں جاری رہتی ہے۔ اقتدار اور ملک گیری کی ہوس حکمرانوں کو ظلم و ستم پر اکساتی رہتی ہے۔ اسے روکنے کے لیے ہر دور میں کچھ لوگ حق کا ساتھ دینے ضرور آگے آتے ہیں۔ اسی پس منظر میں معرکہ کربلا شروع ہوا، جس میں حق کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کسی بھی صورت بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اہل کوفہ کے بھروسے یزید سے جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے رخصت ہوئے۔ حالانکہ بہت سے اصحاب رضوان اللہ اجمعین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا بھی، اہل کوفہ پر یقین نہیں کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ بنو امیہ کے یہ حکمراں منصب یعنی حکومت، بادشاہت، منصب، عہدہ اور حکومت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے، یعنی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یعنی جان لے لیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات نہ مانی اور اہل کوفہ کے وعدے کے بھروسے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 72 افراد تھے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سبھی شامل تھے۔ جب یہ قافلہ عراق میں دریائے فرات کی ایک نہر کے پاس پہنچا تو یہی سب کے قیام کے لیے خیمے لگا دیے گئے۔ عراق یہ ملک ہے، دریائے فرات عراق کی بڑی ندی ہے، اسی کی ایک نہر تھی جو کوفہ سے گزرا کرتی تھی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کو بے وفائی کا معاملہ سامنے آیا۔ بے وفائی کا معاملہ سامنے آیا۔ ان لوگوں نے عین موقع پر دھوکہ دے دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ اور یزید کی فوج کے درمیان معرکہ یعنی کہ جنگ درپیش ہوا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے کے بہت سے لوگ جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ حافظ۔